نماز قبول ہونے کی کیا نشانی ہے؟ جب کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، تو کیسے معلوم ہوگا، کیسے پتہ چلے گا اس انسان کی نماز اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے؟ نماز قبول ہونے کی کون کون سی نشانیاں ہیں؟ جب کسی انسان کی نماز کو شرف قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے تو اس انسان کے گھر میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر تم اپنے گھر میں 5 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا تمہاری پڑھی گئی نمازیں، تمہارا کھڑا ہونا، تمہارا رکوع اور سجود کرنا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز قبول ہونے کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ جب کسی انسان کی نماز اللہ کی حضور شرف قبولیت پا لیتی ہے تو اس کے اثرات محض اس کے دل یا عبادت کے دوران خشوع خضوع تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ اس کے گھر، اس کے ماحول، اس کے تعلقات اور اس کے طرز زندگی میں بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ نشانیاں ایسے چراغ کے مانند ہیں جو ایک گھر کو روشنی سے بھر دیتے ہیں، ایسے خوشبو کے مانند ہیں جو ہر کونے میں مہکنے لگتی ہے۔ اگر تم یہ نشانیاں اپنے گھر میں دیکھ رہے ہو تو خوش ہو جاؤ، تمہاری نمازیں عرش الہی تک پہنچ چکی ہیں۔ لیکن اگر یہ نشانیاں تمہارے گھر میں موجود نہیں تو تمہیں سنجیدگی سے اپنی نمازوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچو، تم وضو کر کے پاک صاف ہوتے ہو، مصلی پر کھڑے ہوتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع میں جھکتے ہو، سجدے میں پیشانی رکھ دیتے ہو۔ تمہارا جسم نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، تمہاری زبان تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے، مگر تمہارا دل، تمہاری روح، کیا وہ بھی اللہ کے حضور جھک چکی ہے؟ مگر اصل سوال یہ ہے، کیا تمہاری یہ نماز واقعی اللہ نے قبول کر لی ہے، یا یہ بس ایک فرض ادا ہوا جو زمین پر رہا، آسمان کی طرف اٹھ ہی نہیں سکا؟ کیا تمہاری دعائیں عرش تک پہنچ چکی ہے یا ہواؤں میں تحلیل ہو گئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر سجدہ کرنے والے کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نماز صرف جھکنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک راز ہے، یہ ایک کنیکشن ہے، یہ ایک روحانی دروازہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ دروازہ کس کے لیے کھولتا ہے؟ کون خوش نصیب ہے جن کی نمازیں آسمانوں تک جا پہنچتی ہے؟ کون بدقسمت ہے جو ہر روز سجدے کرتے ہیں مگر ان کی پیشانی زمین پر ہی رہتی ہے، عرش تک نہیں پہنچتی؟ تم کیسے جان سکتے ہو تمہاری نماز رد ہو چکی یا قبول ہو گئی؟ کیا کوئی ایسی نشانی ہے جو تمہیں بتا سکے تمہاری نماز اللہ کو پسند آ گئی؟ ہاں، ایسی نشانیاں ہیں، وہ کہیں اور نہیں، تمہارے اپنے گھر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری نمازیں واقعی قبول ہو گئی ہے تو تمہارے گھر میں 5 ایسے نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گے جو اعلان کرے گی تمہاری نمازیں آسمان کی طرف اٹھائی جا چکی ہیں اور اللہ نے انہیں قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر یہ نشانیاں تمہارے گھر میں موجود نہیں تو ہوشیار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم ہر روز نماز پڑھ رہے ہو مگر تمہاری سجدہ ریزی محض ایک رسمی عمل بن چکی ہو۔ کیا تم جانتے ہو، چاہتے ہو 5 نشانیاں کیا ہیں؟ اگر تم اپنے گھر میں انہیں دیکھ لو تو سمجھ جانا تمہاری نماز کا نور تمہارے وجود، تمہارے ماحول میں سرایت کر چکا ہے۔ مگر اگر وہ نشانیاں نہیں ہیں تو شاید وقت آ گیا ہے تم اپنی نمازوں پر غور کرو۔ نماز قبول ہونے کی سب سے پہلی نشانی گھر میں سکون اور برکتوں کا نزول۔ کیا تم نے کبھی ایسے گھروں کو دیکھا ہے جہاں ہر وقت بے چینی، جھگڑے، پریشانیاں چھائی رہتی ہے، جہاں ذرا ذرا سی بات پر تخلیقیاں بڑھ جاتی ہے، دلوں میں نفرتیں جگہ لیتی ہے، سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی؟ اگر تمہاری نمازیں قبول ہو چکی ہے تو تمہارا گھر ان تمام پریشانیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ تم محسوس کرو گے تمہارے گھر میں ایک روحانی سکون آ چکا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہو گئی ہے، برکت اتنی بڑھ گئی ہے، کم وسائل میں بھی زندگی آسان محسوس ہونے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ جب نمازیں قبول ہو جاتی ہیں تو ان کا نور پورے گھر میں پھیلنے لگتا ہے اور گھر ایک جنت کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں سکون، محبت اور اطمینان ہے تو جان لو تمہاری
نمازوں نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ نماز قبول ہونے کی دوسری نشانی، رزق میں کشادگی اور برکت۔ کیا تم جانتے ہو نماز نہ صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ جو گھر نماز کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے وہاں رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر تم دیکھو تمہارے گھر میں کمائی میں برکت ہو رہی ہے تو تھوڑے میں زیادہ ہو رہا ہے تو بے برکتی کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو یہ تمہاری نماز کی مقبولیت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، یہ نور انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو منور کر دیتا ہے اور رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ جو نماز کو اپنا لیتا ہے اس کے رزق میں اللہ وسعت پیدا کرتا ہے۔ جو نماز سے غافل ہوتا ہے اس کی رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں دیکھو مالی پریشانیاں کم ہو رہی ہے، حلال رزق آسانی سے ملنے لگا ہے، بے برکتی ختم ہو گئی ہے، تو یقین رکھو تمہاری نمازیں تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ نماز قبول ہونے کی تیسری نشانی، گھر میں محبت اتفاق پیدا ہونا۔ کیا تم نے ایسے گھروں کو دیکھا ہے جہاں ہر وقت اختلافات، بحث، تکرار اور ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، جہاں بہن بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، والدین اولاد کے درمیان محبت کی جگہ دوریاں آ چکی ہوتی ہے؟ اگر تمہاری نماز قبول ہو چکی ہے تو تمہارے گھر میں ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی جگہ محبت، رحمت، اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب ایک گھر کے افراد نماز کے پابند ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں سے نفرت، حسد کا زہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ تم محسوس کرو گے پہلے جہاں چھوٹے چھوٹے باتوں پر ناراضگی ہو جاتی تھی اب وہاں درگزر آ چکا ہے، پہلے جہاں بدگمانیاں ہوتی تھی اب وہاں خلوص پیدا ہو چکا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو نماز کی قبولیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ نماز قبول ہونے کی چوتھی نشانی، اولاد کا نیک اور فرما بردار بن جانا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اولاد تمہارے لیے باعث فخر بنے، نیک اور صالح ہو تو اپنی نمازوں پر توجہ دو۔ جو نماز قبول ہو جاتی ہے وہ اولاد پر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ تم محسوس کرو گے تمہارے اولاد تمہارے فرما بردار ہوگی، ان کے اخلاق میں بہتری آ رہی ہے اور وہ دین کی طرف مائل ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو۔ جو شخص خود نماز کا پابند ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی نماز کی برکتیں نظر آنے لگتی ہے۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے اس کی اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ اگر تم دیکھو تمہارے بچے برے کاموں سے بچ رہے ہیں، تمہارے والدین تم سے خوش ہیں، تمہارے بہن بھائی محبت سے رہ رہے ہیں، تو یہ تمہاری نماز کی مقبولیت کی ایک بڑی علامت ہے۔ نماز قبول ہونے کی پانچویں نشانی، مصیبتوں کا ٹل جانا، دعائیں قبول ہونے لگ جانا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر تم دیکھو تمہاری دعائیں فوراً قبول ہونے لگی ہے، تمہاری پریشانیاں خود بخود ختم ہو رہی، تو جان لو یہ تمہاری نمازوں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ بے شک نماز ایک بھاری چیز ہے مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ جو شخص نماز کا عادی ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہر پریشانی کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کے راستے کے ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتے ہیں۔ اگر تم دیکھ رہے ہو تمہارے مسائل حل ہو رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، مصیبتیں ٹل رہی ہیں، تو یقین کر لو تمہاری نمازیں قبول ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیا تم جانتے ہو وہ کون سا عمل ہے جس سے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ وہ کس چیز سے سب سے زیادہ جلتا ہے، تڑپتا ہے، گھبرا کر چیخ اٹھتا ہے؟ یہ نماز ہے۔ جی ہاں، نماز وہ عبادت ہے شیطان کو پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اس کے مکروہ منصوبوں کو برباد کر دیتی ہے، اس کے سارے چالکوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ یہی وجہ شیطان ہر ممکن کو کوشش کرتا ہے بندہ نماز نہ پڑھے۔ وہ سستی کاہلی کی جال بچھاتا ہے، وقت ضائع کراتا ہے، فضول کاموں میں لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ بہانے سکھاتا ہے، ابھی نہیں بعد میں پڑھ لوں گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کے تمام حربوں کو شکست دے کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو شیطان ہار نہیں مانتا،
وہ اس کی نماز کو خراب کرنے، اس کا خشوع خضوع چھیننے اور اسے بے اثر بنانے کے لیے نئی چال چلنے لگتا ہے۔ جب بندہ نماز ادا کر لیتا ہے، شیطان کا اگلا شروع ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی، تم تو گنہگار ہو، اللہ کو تمہاری نماز کی کیا ضرورت ہے، تم سے وضو بھی صحیح نہیں ہوا، تمہاری نیت میں بھی کمی تھی، تمہارا دھیان بھی ادھر ادھر تھا۔ یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں، بعض لوگ بار بار وضو کرتے رہتے ہیں، بعض اپنی نیت پر شک کرنے لگتے ہیں، بعض تو اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے باوجود مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو شیطان چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے بندہ اپنی نماز کی قدر کرنا چھوڑ دے، اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو اسے ضائع کر دے۔ لیکن سوال یہ ہے، شیطان کے ان وسوسوں سے بچا کیسا جائے؟ شیطان کے وسوسوں کا سب سے بہترین علاج یقین اور بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ شیطان کا فریب ہے، وہ تمہاری نمازوں پر شک میں ڈال دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر شیطان وسوسے ڈالے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی تو فوراً جواب دو، میرا کام نماز پڑھنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ میرا رب بڑا کریم ہے۔ اگر وہ کہے تم گناہ گار ہو تو فوراً یاد رکھو رحمت الہی ہر گناہ سے بڑی ہے۔ اگر وہ کہے کہ تمہاری نماز میں کمی تھی تو جان لو اللہ اخلاص دکھاتا ہے، ظاہری خامیاں نہیں۔ بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھو، وسوسوں کو رد کرو، اور ہر نماز کے بعد پورے یقین سے دعا کرو، یا اللہ میری نماز قبول فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ یہی یقین شیطان کے ہر وسوسے کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔